کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، یعنی بے شمار اللہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت ہوتی، ان کے گناہوں کی معافی کی جاتی ہے، ان کو معاف کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو شروع کے 10 دن ہیں وہ تو رحمت کے ہو گئے، بیچ کے 10 دن مغفرت کے ہیں، تو بیچ کے 10 دن مغفرت کے ہیں تو کیا ان میں رحمت نہیں ہوگی؟ نہیں، ان میں بھی رحمت، پورے مہینے رحمت رہتی ہے، لیکن ان 10 دنوں کی خصوصیت کچھ الگ ہے۔ اور 10 دن کے بعد جب مغفرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ بندوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذمہ بہت کم تھوڑے موڑے ایسے گناہ ہوتے ہیں، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے شروع ہی سے مغفرت ہے، تھوڑے دن انہوں نے رحمت لوٹ لی، اللہ کی عبادت کر لی، معافی تلافی کر لی، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اللہ نے معاف کر دیا۔ دوسرے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں، گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، تو اب وہ 10 دن تک انہوں نے روزے رکھے، خوب اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے۔ اب اللہ پاک نے جب 10 دن تک انہوں نے اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کی رحمتیں لوٹ لی، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، اب مغفرت شروع ہو گئی۔ اب آخر کے جو 10 دن ہیں فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخر کے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے چھٹکارے کے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے وہ بھی بندے ہیں کہ جن کے ذمہ گناہ ہی گناہ ہے، جن کا نام جہنمیوں میں لکھ چکا، اب کیا ہوگا؟ تو اب اللہ پاک نے ان کو بھی آفر دے دیا کہ تم بھی مایوس نہ ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی یہی اللہ فرما رہا ہے، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، تم 20 دن تک پہلے اللہ کے سامنے رو لو، گڑ گڑا لو، آنسو بہا لو، اللہ کی عبادت کر لو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارا نام جہنمیوں کی فہرست سے کٹ جائے گا، جہنمیوں کی فہرست سے کٹ جائے گا۔ گویا کہ یہ کہہ لیجئے کہ ان کی پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے، اب اللہ پاک رمضان کے آخری عشرے کے اندر ان کی اس سزا کو معاف فرما رہا ہے، اسی وجہ سے آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔